معزز و محترم حاضرین سامعین اور ناظرین، علوم القرآن کے جو اہم علوم ہیں ان میں سے ایک بہت ہی اہم علم جو ہے وہ تاریخ نزول قرآن کا ہے، اور اس کو اگر دوسرے لفظوں میں ہم بیان کریں تو وہ قرآن کریم کی تنزیل کا علم ہے۔ تنزیل قرآن کی حکمتیں کہ قرآن کریم کو آہستہ آہستہ جو اتارا گیا ہے، تو اس سے امت مسلمہ کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصاً کیا آپ کو خاص عظمت اور اس میں آپ کی معجزاتی شان کے اظہار ہے، اور آپ کی امت کے لیے کیا آسانیاں رکھی گئی ہیں قرآن کریم کو ایک ساتھ عطا نہ فرمانے سے بلکہ 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے عطا کرنے سے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کریم سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اتری ہیں وہ سب جو ہے یکبارگی نبیوں کو عطا کی گئی ہیں۔ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی محفل میں اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو وہ کتابیں عطا فرمائیں، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے یا صحائف ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کتاب نبی کی زندگی کے کئی سالوں پر محیط ہو، کہ کبھی ایک آیت اترے، کبھی 2 اتریں، کبھی 4 اتریں، کبھی کم کبھی زیادہ۔ یہ شرف جو ہے یا یہ انفرادیت جو ہے صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی کہ آپ کو 23 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے کلام مجید عطا فرمایا۔ اور یہی اعتراض بھی کفار مکہ کا قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ کفار کہتے ہیں کہ آپ پر یہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں اترتا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اترتا ہے، جبکہ آپ فرماتے ہیں قل ما كنت بدعا من الرسل، کہ میں باقی رسولوں سے کوئی مختلف اور جدا نہیں ہوں، میں اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہوں جیسے باقی انبیاء تھے۔ تو ان نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یک بارگی اور اکٹھا کلام دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ مختلف دنوں میں اور مختلف مہینوں میں مختلف آیتیں کیوں عطا فرماتا ہے؟ یہ ایک سوال تھا، اور قرآن کریم نے اس کا جواب دیا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ اس طرح ہم آپ کے قلب اطہر کو مضبوطی عطا فرمانا چاہتے ہیں، قرآن کریم کو آہستہ آہستہ اتار کے، تاکہ ہم بھی آپ کو الگ الگ کر کے آیتیں دیں اور آپ بھی ان کو الگ الگ انداز میں قرآن کے سامنے تلاوت فرمائیں۔ وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، کہ ہم نے قرآن الگ الگ دیا ہے تاکہ آپ بھی قرآن کریم کو الگ الگ کر کے سنائیں، پیش فرمائیں۔ اب 2 چیزیں ہیں، ایک تو قرآن کا اکٹھا عطا ہونا ہے، اس کو انزال کہتے ہیں، کسی چیز کا ایک ساتھ اترنا، اور تنزیل ہے تھوڑا تھوڑا کر کے عطا کرنا۔ قرآن کریم چونکہ باقی انبیاء کو یکبارگی واحد اللہ نے عطا فرمائی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس شرف سے بھی محروم نہیں فرمایا کہ باقی انبیاء کو ایک ساتھ کلام ملا ہو اور حضور کو الگ الگ تو ملا ہو، لیکن ایک ساتھ والا جو شرف ہے حضور سے محروم رہے، تو ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے قرآن کریم کے 2 نزول ہیں۔ ایک نزول ہے کہ جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں ایک خاص جگہ ہے بیت العزہ، وہاں پہ قرآن کریم کو نازل کیا گیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، کہ ہم نے یہاں انزال کا لفظ ہے، انزلناہ، ہم نے قرآن کو اکٹھا اتارا ہے لیلۃ القدر کی رات، جو شب قدر ابھی رمضان المبارک میں آئے گی، تو لیلۃ القدر میں قرآن کریم نازل ہوا، یا لیلہ مبارکہ میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو برکت والی رات میں یہ قرآن ایک ساتھ اترا ہے۔ اس کا ذکر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی حوالوں سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت نقل کی ہے، جو امام نسائی نے بھی روایت فرمائی، امام حاکم نے، امام بہقی نے، ابن ابی شیبہ نے، طبرانی نے، ابن مردوہ نے، کئی اور محدثین نے، کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن کریم پہلے آسمان دنیا یعنی بیت العزہ، آسمان دنیا پہ خاص جگہ ہے اس قرآن کو رکھنے کے لیے، کہ وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں بیت العزت پر آیا لیلۃ القدر کی رات، اور اس کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں اس انداز میں ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن کریم جو ہے یہ لوح محفوظ میں ہے، تو لوح محفوظ سے پھر یہ لیلہ مبارکہ میں یا لیلۃ القدر میں، شب قدر میں آسمان دنیا کے مقام بیت العزہ پہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ اور اس کا جو دوسرا نزول ہے اسی روایت کا حصہ ہے کہ وہ پھر آہستہ آہستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر 23 سالوں میں قرآن کا نزول ہوتا رہا، یعنی پہلے یکبارگی نازل کیا گیا آسمان دنیا پہ،
اور آسمان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب تبدیل فرما دی، یعنی جو لوح محفوظ میں اس کی ترتیب تھی، بعد میں اس کی ترتیب جو نزولی ہے آسمان دنیا پہ ترتیب نزولی میں آ گیا، یعنی جیسے پھر نیچے اترنا تھا، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ مختلف آیات اترتی رہیں، تو اس ترتیب سے آسمان دنیا پہ آیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس جو قرآن محفوظ کرنے کا حکم فرمایا جس انداز میں پڑھنے کا، یہ بھی لوح محفوظ والی ترتیب ہے پھر، یعنی نازل ہونے والی ترتیب سے پھر یہ مصحفی ترتیب، جیسے قرآن لوح محفوظ میں فرشتوں نے لکھا تھا، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرۃ کرام بررہ، تو ان فرشتوں کی ترتیب سے آج ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ جو تنزیل ہے یہ پھر کب شروع ہوئی، اس کے لیے بھی ابن عباس کی اسی روایت کا حصہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں، جیسے آپ کی ولادت ربیع الاول میں ہے، آپ کی بعثت بھی ربیع الاول میں ہے، کیونکہ ربیع الاول میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رویا صادقہ، سچے خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ شروع فرما دیا، اور باقاعدہ جب پہلا فرشتہ اللہ تعالیٰ کی پہلی آیات لے کے تشریف لایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو یہ اسی ربیع الاول کے بعد جو رمضان شریف آیا، رمضان شریف میں پھر وہی رات تھی، یعنی لیلۃ القدر کی رات ہی آسمان دنیا سے پہلی دفعہ فرشتہ جب زمین پہ اترا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، تو ابن عباس فرماتے ہیں یہ بھی پھر رمضان کا مہینہ تھا، اور وہی رات تھی جس رات یہ آسمان دنیا پہ آیا تھا قرآن لوح محفوظ سے، آسمان دنیا سے پھر زمین پر اس کی جو تنزیل کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ بھی اسی رات میں شروع ہوا۔ اور اس حدیث پاک کے الفاظ ہم برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں جو امام طبرانی کے ہیں یا بزار کے ہیں، کہ انزل القرآن جملۃ واحدۃ حتی وضع فی بیت العزۃ فی السماء الدنیا ونزل جبریل علیہ السلام علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجواب کلام العباد و اعمالہ، یعنی پہلے لوح محفوظ سے آسمان دنیا سے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر موقع و محل کی مناسبت سے قرآن کریم اترتا رہا۔ اور سب سے پہلی آیات جو قرآن کریم کی ہیں ان پر اتفاق ہے کہ وہ سورۃ علق کی آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ویسے اس کے علاوہ بھی روایتیں ہیں کہ پہلا کلام کون سا اترا ہے، لیکن جمہور کا قول جو ہے وہ اسی مبارک صورت کے بارے میں، انہی 5 آیتوں کے بارے میں۔ اور قرآن کریم کی جو تنزیل ہوئی ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے جو عطا ہوتا رہا ہے، تو اکثر سب سے چھوٹی ترین جو قرآن کی آیت اتری ہے وہ قرآن کا ایک لفظ ہے غیر اولی الضرر، یہ سب سے کم ہے، یہ اکیلا قرآن کا یہ لفظ جو ہے یہ آسمان سے اترا ہے، اس سے چھوٹی اور کوئی آیت نہیں اتری۔ اب یہ آیت بھی نہیں، آیت کا ایک لفظ ہے، آج ہم نے پڑھا ہے سورۃ نساء کا ہی یہ لفظ ہے غیر اولی الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو اپنی جانوں سے اور اپنے مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو جہاد نہیں کرتے وہ جہاد والوں کے مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اس پر صحابہ کرام علیہ الرضوان نے پہلے جب یہ آیت اتری تو اس میں غیر اولی الضرر نہیں تھا، یعنی جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو میدان میں جا کے جہاد کرتے ہیں جانوں سے اور مالوں سے۔ تو کچھ صحابہ یعنی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں جن میں سے کہ وہ نابینا تھے، اس وجہ سے نہیں جا سکے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانی ہے، تو لہٰذا وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ اور بھی اس طرح کئی صحابہ تھے کہ ان کے پاس عذر تھا، اس وجہ سے نہیں گئے تھے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کی کوئی ڈیوٹی لگائی، آپ نے کوئی کام تفویض فرمایا، اس وجہ سے نہیں گئے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو خوش قسمت میدان جہاد میں تھے، جبکہ آپ نے ہمیں خود یا حکم فرمایا یا آپ کی اجازت سے ہم نہیں گئے، تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ ہمیں اس اعزاز سے محروم نہ کرے جو ان کو عطا ہوا ہے۔ تو ان کے لیے پھر قرآن کا ایک جو لفظ ہے غیر اولی الضرر یہ الگ سے اترا ہے۔ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جب اتر چکی تھی اور ایک لفظ بعد میں آیا صحابہ کی گزارش کے بعد، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھٹنا مبارک ہے وہ میرے گھٹنے پر تھا، یا آپ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، لوگ زیادہ تھے محفل میں، تو آپ کا گھٹنا میرے گھٹنے پر تھا۔ تو یہ ایک لفظ جب اترا آپ پر کیفیت نزول وحی طاری ہوئی، اور مجھے یوں لگا کہ جیسے پورا پہاڑ جو ہے وہ میرے گھٹنے پہ آ گیا ہو، یعنی حضور کے گھٹنے مبارک کا اتنا وزن ہو گیا۔ یہ قول ثقیل ہے جو کہ قرآن خود فرماتا ہے
انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر قول ثقیل، بہت بھاری کلام اتارنے والے ہیں۔ تو یہ بھاری کلام کا یہ وزن تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا گھٹنا ایک لفظ کے یعنی ایک سیکنڈ ہوگا یا 2 سیکنڈ لگے ہوں گے ایک لفظ اترنے میں، لیکن اس دوران بھی فرماتے ہیں کہ یوں محسوس ہوا کہ جیسے پہاڑ میرے گھٹنے پہ آ گیا ہو۔ آپ کے مبارک گھٹنے کا وزن اتنا بڑھ گیا جو ان کے گھٹنے پر تھا۔ تو یہ ایک لفظ سب سے کم یعنی اگر الفاظ کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ اکیلا اترا ہے۔ اور اگر سب سے لمبی واحج دیکھی جائے تو وہ سورۃ الانعام ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ پوری صورت جو ہے وہ ایک ساتھ اتری ہے، حالانکہ یہ طوال میں ہے، لمبی صورتوں میں ہے جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، 7 طوال 7 لمبی صورتیں صورت توبہ تک جو ہیں، تو یہ لمبی صورتوں میں ہے لیکن اکٹھی اتری ہے، یعنی 100 سے زیادہ جن کی آیتیں ہیں وہ لمبی صورتیں شمار ہوتی ہیں، تو یہ طوال میں ہو کر بھی اکٹھی اتری ہے، تو یہ سب سے لمبی واحج ہے۔ ویسے عموماً جو واحج اکٹھی اتری ہے وہ 5 آیتیں ہیں، ویسے ایک بھی اتری، 2 3 4 جیسے میں نے عرض کر دیا، ایک لفظ بھی اترا ہے، لیکن عموماً 5 آیتیں جو ہیں وہ اکٹھی اترتی رہی ہیں، اور پہلی واحج بھی 5 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اور ایک یہ بھی حدیث پاک روایت ہوئی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی شروع میں حضرت جبریل جب تشریف لاتے تو حضور کو 5 آیتیں عطا فرماتے اور حضور ان کو یاد فرماتے۔ تو حضرت ابو العالیہ ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت سے صحابہ کے شاگرد ہیں، تو وہ فرمایا کرتے تھے قراء حضرات کو کہ جب بچہ رواں ہو جائے جو قرآن حفظ کر رہا ہو تو اسے 5 آیتیں یاد کرایا کرو، کیونکہ یہ قرآن دینے والے رب کی سنت ہے، اور اس سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ بچہ جو ہے اس کا حافظہ زیادہ تیز ہو جائے گا اور بہتر انداز میں قرآن سینے میں محفوظ کر پائے گا۔ یعنی 5 آیتیں یہ اللہ کی مبارک سنت زیادہ رہی ہے، اور سب سے پہلی واحد جو ہے وہ بھی 5 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر قرآن کریم کے چونکہ تنزیل ہوئی ہے، ٹھہر کے اترا ہے، تو اس وجہ سے قرآن کریم کے جوڑے بن گئے ہیں۔ اگر یہ اکٹھا عطا ہوتا تو اس کے جوڑے نہ ہوتے، لیکن چونکہ یہ اکٹھا عطا نہیں ہوا تو اس وجہ سے جوڑے ہیں قرآن کریم کے، اور کسی کتاب جو آسمان سے اتری ہے اس کے جوڑے آیتوں کے نہیں بنے یا صورتوں کے، اس کے جوڑے ہیں۔ سب سے پہلا جوڑا جو ہے وہ مکی اور مدنی کا جوڑا ہے، یعنی مکی قرآن بھی ہے اور مدنی قرآن بھی ہے، مکی صورتیں بھی ہیں اور مدنی صورتیں بھی ہیں۔ اور جو معروف قول ہے اس میں 86 صورتیں جو ہیں وہ مکہ میں اتری ہیں اور 28 صورتیں مدینہ طیبہ میں ان کا نزول ہوا، اور اس طرح یہ 114 صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو مکی صورتیں بھی اور مدنی صورتیں بھی۔ اب مکی اور مدنی صورتوں میں جو فرق ہے، پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو سمپل تعریف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت تک جتنا قرآن اترا ہے وہ مکی ہے، یعنی 13 سال جو آپ مکہ میں رہے تو وہ قرآن مکی کہلاتا ہے وہ صورتیں، اور جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو ان 10 سالوں میں جتنا اترا ہے وہ مدنی ہے۔ لیکن اس میں ایک بات اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ مدینہ جانے کے بعد قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ہیں جو پھر مکہ آ کے اتری ہیں، جیسے فتح مکہ کے موقع پر قرآن اترا، صلح حدیبیہ کے موقع پر قرآن کریم اترا، یا جو آپ نے آخری حج فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن کریم اترا۔ خصوصاً قرآن کریم کی اہم ترین آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قرآن کریم کی آخری آیت بھی وہ انہی دنوں میں اتری ہے جب آپ حج فرما رہے تھے، تو وہ مکہ میں ہی اتری ہیں، لیکن ہیں وہ مدنی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدنی ہو گئے تو پورا قرآن اس کے بعد مدنی ہو گیا، چاہے وہ مکہ میں بھی اترتا رہا۔ تو یہ ایک خاص فرق ہے، یعنی ہجرت کے بعد جو بھی اترا ہے چاہے پھر مکہ آ کے بھی اترا ہو، لیکن وہ مدنی ہی شمار ہوتا ہے، اور مدنی صورتوں میں ہی وہ آیات جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ اور انہی جوڑوں میں سے مکی اور مدنی جو مبارک صورتیں ہیں، ان میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ کچھ ایسا بھی ہے کہ مکی صورتوں میں مدنی آیتیں پڑھی ہیں اور مدنی صورتوں میں مکی آیتیں پڑھی ہیں، ایسا بھی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے حکم سے اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کے مبارک حکم سے آیتیں لکھی گئی ہیں۔ تو یعنی ایسا نہیں کہ پورا قرآن پھر مدینہ آنے کے بعد جو ہے مکی صورت میں آیت نہ لکھی گئی ہو، بہت سی آیتیں ہیں کہ جو بعد میں مکی صورتوں میں لکھنے کا حکم ہوا، اور بہت سی ہیں کہ جو مدنی صورتوں میں مکی آیتیں تھیں پہلے سے اتری ہوئی لیکن مدنی صورتوں میں پڑھنے کا حکم ہوا۔ اس کی میں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں، جو امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سی مثالیں اپنے تو تقریباً اس کا یعنی بڑا تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ تو ایک آیت مثلاً سورۃ اعراف کی آیت ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، بالکل نصف کا رکوع ہے۔ یہ پورا رکوع جو ہے یہ مکی صورت
جو اعراف ہے، لیکن یہ رکوع پورا مدنی ہے، لیکن یہ مکی صورت میں ہی لکھنے اور پڑھنے کا حکم ہوا اور وہیں پڑھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح مدنی صورتوں میں جو مکی آیات ہیں ان میں سب سے بڑی مثال جو ہے وہ صورت حج ہے، جو مدنی صورت ہے، لیکن اس میں وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا سے لے کر او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یہ 4 آیتیں بنتی ہیں۔ تو 4 آیتیں جو ہیں یہ اصل میں مکی ہیں، لیکن یہ مدنی صورت میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے کہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، علماء نے ان کی حکمتوں پر بھی الگ گفتگو فرمائی ہے۔ اور مکی اور مدنی کی جو پہچان ہے یہ ہمیں کس نے کرائی؟ یہ صحابہ کرام علیہ الرضوان جن کے سامنے قرآن کریم اترتا رہا ہے، اور خصوصاً کثیر الملازمہ صحابی جو پہلے دن سے اللہ نے جن کے سینے اسلام کے لیے کھول دیے، اور 23 سال پورا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب بھی حاصل رہا، صحبت بھی حاصل رہی، اور ان کے سامنے یعنی وہ نزول کا ماحول بھی بنتا رہا، یعنی پورا ماحول بھی ان کے سامنے ڈیولپ ہوا، جس میں کوئی صورت اتری ہے، کوئی آیت اتری، اس ماحول کے بھی شاہد ہیں، اور ماحول کے بعد اس ماحول کی تسکین کے لیے یا کسی سوال کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کلام عطا فرمایا اس واحد کے بھی شاہد اور گواہ بنے۔ بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے فرمایا کرتے تھے، واللہ الذی لا الہ غیرہ ما انزلت سورۃ من کتاب اللہ الا ان اعلم این انزلت ولا انزلت آیۃ من کتاب اللہ الا ان اعلم فیما انزلت۔ آپ فرماتے تھے اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، قرآن کریم کی کوئی صورت نہیں اتاری گئی مگر میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں اتاری گئی ہے، یعنی مقام نزول ایک ایک آیت کا پتہ ہے، ایک ایک صورت کا۔ اور فرماتے تھے کوئی آیت نہیں قرآن کی جو اتاری گئی ہو اور مجھے پتہ نہ ہو فیما انزلت کس کے بارے میں اتری ہے، سبب نزول کیا بنا، جگہ کیا تھی، اور کس بندے کے بارے میں یا کس واقعے کے بارے میں وہ آیت کریمہ اتری ہے، ایک ایک کا میں جانتا ہوں فرماتے تھے۔ اور اسی طرح الاتقان میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو ہے حضرت ابو الطفیل وہ فرماتے ہیں کہ شہدت علیٰ یخطب وہو یقول، میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اور آپ فرما رہے تھے سلونی فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم، کہ آپ فرما رہے تھے کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے، اللہ کی قسم آپ جو بھی سوال کریں گے میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں گا۔ وسلونی عن کتاب اللہ فواللہ ما من آیت الا وانا اعلم ابلیل نزلت ام بنہار ام فی سہل ام فی جبل، کہ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کی کتاب کے بارے میں مجھ سے سوال کرو قرآن کریم کا، کیونکہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ کوئی آیت کس وقت اتری ہے، رات کو اتری ہے یا دن کو اتری ہے، میدانوں میں اتری ہے یا پہاڑوں میں اتری ہے، یعنی اس کا مقام نزول بھی ایک ایک آیت کا پتہ ہے، اور اس کا وقت نزول بھی پتہ ہے کہ دن تھا یا رات تھی، وقت کون سا تھا، اور حضور سفر میں تھے یا حضر میں تھے، میدان تھا یا پہاڑ تھا یا غار تھی، یعنی جگہ بھی پتہ ہے اور اس کا وقت بھی پتہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حلیۃ الاولیاء کے ریفرنس سے روایت کیا کہ ابن مسعود فرماتے تھے ان القرآن انزل علی 7 احرف ما منها حرف الا وله ظاہر و بطن، فرماتے تھے قرآن کریم 7 حروف پر اتارا گیا ہے، اور قرآن کریم کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ایک تو ظاہری معنی ہے، ہر بندہ اس کو سمجھ لیتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی کئی معنی و معرف موجود ہیں جو اس کا باطن ہے۔ اور آپ فرماتے تھے وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عِنْدَهُ مِنْهُ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کثیر الملازمہ صحابی اولو الاحلام والنہا میں سے 23 سال حضور کی صحبت کے شرف رکھنے والے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو ظاہر اور باطن ہے اس سب کو جاننے والی جو ہستی ہیں ان کا اسم گرامی ہے علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، عندہ الظاہر والباطن، عندہ منہ الظاہر والباطن، قرآن کا ظاہر بھی وہ جانتے ہیں اور قرآن کا باطن بھی جانتے ہیں۔ تو یہ ہستیاں تھیں پھر جنہوں نے مختلف صحابہ کو بھی اور اس کے بعد تابعین کو بھی تعلیم دی، اور پھر انہوں نے اس کی جو تمام معلومات تھیں وہ اکٹھی کی، اور پھر اس طرح علوم القرآن وجود میں آئے اور سلسلہ آگے چلا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے سب سے زیادہ تفسیری روایات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تمام تفسیری خزانہ جو ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی میں حاصل کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابی ابن کعب کے بھی آپ شاگرد ہیں، حضرت عمر کے بھی شاگرد ہیں، کئی کبار صحابہ سے اکتساب فیض فرمایا۔ اور اس میں یہ چونکہ صورتیں اور آیتیں الگ الگ اترتی رہی ہیں مختلف اوقات میں، تو مکی اور مدنی کی جو پہچان ہے اس پر بھی
جو خصوصیات ہیں اس پر بھی پھر علماء نے لکھا ہے، امام سیوطی نے بھی، امام زرکشی نے بھی، مختلف دیگر علماء نے، متقدمین نے بھی اور خصوصاً متاخرین نے، کہ مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان کیا ہے۔ تو مکی اور مدنی صورتوں کی جو سمپل پہچان ہے وہ یہ ہے کہ مکہ میں مخاطب مشرک تھے اور کافر تھے، اور مدینہ میں مخاطب جو ہیں مسلمان تھے یا پھر یہود تھے اور منافقین تھے۔ اس لیے منافقین کا ذکر جو ہے یہ مدنی صورتوں میں ہے، اور مشرکین کا ذکر جو زیادہ تر ہے وہ مکی صورتوں میں ہے، چونکہ وہاں مخاطب وہی تھے۔ اور یہود کا ذکر جو ہے سوائے ایک دو مقام کے، باقی اکثر جو ہے یہود کا ذکر پھر مدنی صورتوں میں ہے، چونکہ جہاں وہ مدینہ طیبہ میں مخاطب بنے۔ اس طرح اہل کتاب کا ذکر بھی زیادہ تر مدنی صورتوں کا حصہ بنا۔ اور پھر مکہ میں جو موضوعات تھے وہ توحید تھی، رسالت تھی، عقیدہ آخرت اور مظاہر فطرت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا ذکر ہے، خالق کی کائنات نے مختلف واقعات بیان فرما کے حقائق کو بیان کیا، اچھے برے لوگوں کے واقعات سنائے، پچھلی قوموں کے واقعات سنائے، قیامت کا ذکر ہے، یعنی بنیادی طور پہ فوکس جو ہے وہ عقائد ہے۔ لیکن مدینہ طیبہ میں ایک ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، لہٰذا ایک ریاست کو چلانے کے لیے جتنے قوانین اور جتنے نظاموں کی ضرورت تھی، سسٹمز کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر مدنی صورتوں میں وہ سب عطا فرمائے۔ مثلا سب سے پہلے ایک قانون کی ضرورت تھی جس کے تحت ایک آئین ہو، جس کے تحت جو ہے ایک ریاست چل سکے، اور پھر اس ریاست کے جو دیوانی مقدمات ہیں، جو فوجداری مقدمات ہیں، ان کے فیصلوں کی بنیادیں فراہم ہو جائیں، تو وہ قانون پھر مدنی صورتوں نے عطا فرمایا۔ اسی طرح اقتصادی نظام کسی بھی ریاست کو چلنے کے لیے یا معاشرے کے لیے معیشت بڑی اہم ہوتی ہے، لوگ کیسے کاروبار کریں گے، جو ریاست ہے اس کی انکم کے ذرائع کیا ہوں گے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، تو یہ تمام چیزیں، پورا اقتصادی نظام جو ہے یہ بھی مدنی صورتوں کا موضوع ہے جنہوں نے عطا فرمایا۔ اسی طرح پورا اخلاقی نظام، ایک معاشرے کے مختلف یونٹس جو ہیں، میاں بیوی یعنی ایک گھر میں بسنے والے دو بندوں سے لے کر پورے معاشرے کے جو لوگ ہیں، وہ پڑوسی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام میں شریک ہیں یا اکٹھے کام کرنے والے ہیں، ہمکار ہیں، کولیگز ہیں، ان سب کے حقوق کا جو ہے تعین کیا گیا، اور تمام معاشرے کے جو یونٹس ہو سکتے ہیں یا معاشرے کے مختلف افراد ہو سکتے ہیں، یعنی یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، پڑوسی ہے، صاحب بالجم، تھوڑی دیر کا ساتھی ہے جو آپ کو کہیں مل گیا، 5-10 منٹ اس کے ساتھ گزارے ہیں، سب کے حقوق پھر قرآن نے بیان فرمائے۔ اور اسی طرح ایک مکمل آئین جو ہے مدنی صورتوں نے عطا فرمایا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں، خصوصاً امام سیوطی نے جو تفاصیل لکھی ہیں، کہ اس میں لفظ کلّا جو ہے یہ کیونکہ بہت غصے والا لفظ ہے، بڑے غضب کا اظہار اس میں ہوتا ہے، کلّا ہرگز نہیں، تو یہ لفظ جو ہے مکی صورتوں میں ہے، چونکہ وہاں مخاطب جو ہے مشرکین مکہ تھے، اور وہ مسلمانوں کو دن رات جو ہے وہ مختلف پریشانیوں کا شکار کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، خصوصاً کمزور مسلمانوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ان سے تخاطب ہے وہ بھی اسی انداز میں ہے، یعنی غضب کے انداز میں ہے۔ اور اسی طرح جو مدنی صورتوں کی نشانیاں ہیں، سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ مدنی صورتیں جو ہیں ان میں جہاد کا ذکر ہے، چونکہ جہاد مکہ میں نہیں ہوا، جہاد مدینہ طیبہ میں ہوا ہے۔ اور اسی طرح منافقین کا ذکر بھی مدنی صورتوں میں ہے، مکہ کی صورتوں میں نہیں ہے، سوائے صورت عنکبوت میں، اور جہاں ہے وہ بھی آیتیں مدنی ہیں لیکن مکی صورت میں لکھی ہوئی ہیں، یعنی ہے مدنی صورتوں میں اور مدنی آیتوں میں ہی منافقین کا ذکر۔ اور اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا کی جتنی آیات ہیں وہ سب مدنی صورتوں میں ہیں، چونکہ خطاب ایمان والوں سے تھا۔ اور یا ایھا الناس جو ہے یہ مدنی صورتوں میں بھی ہے لیکن مکی صورتوں میں زیادہ انسانیت کو خطاب ہے جنرلی، اور مدنی صورتوں میں یقیناً یہ لفظ آتا ہے یا ایھا الناس، لیکن یا ایھا الذین آمنوا خصوصاً صرف مدنی صورتوں میں آیا۔ اور جتنی آیات سجدہ ہیں، یعنی ہم جب سجدہ کرتے ہیں، جو سجدہ آیت تلاوت ہیں، تو سجدے کی آیات جتنی ہیں وہ ساری مکی صورتوں میں ہیں، مدنی صورتوں میں سجدہ نہیں ہے۔ جس صورت میں ہے صورت حج میں تو وہ احناف کے نزدیک سجدہ نہیں ہے، شوافی جو ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اسے سجدہ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ نماز والے سجدے کا ذکر ہے، اس میں تلاوت کے سجدے کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا یہ ان آیات میں شمار نہیں ہوتی۔ لہٰذا احناف کا قول اس طرح صحیح ثابت ہوتا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، اور ویسے مدنی صورتوں میں سجدے نہیں ہیں، تو لہٰذا اس اصول کی روشنی میں بھی اس میں سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور
مسلمان چونکہ مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے تو مسلمان اب حاکم تھے، تو بطور حاکم کے ظاہر ہے کچھ اور قسم کے جو ضرورتیں تھیں وہ تبدیل ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں مسلمان ایک ریاست چلا رہے تھے اور خود جو ہے اس کو پھر جہاد ہو رہا تھا، تو علاقے ایکسپینڈ ہو رہے تھے، پھیل رہے تھے، اسلامی ریاست جو ہے آہستہ آہستہ وہ گرو کر رہی تھی، تو اسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ کرم فرماتا گیا اور احکام بھی ساتھ ساتھ عطا فرماتا رہا۔ اور اس میں حضور علیہ السلام کی جو خاص معجزاتی شان ہے وہ یہ ہے کہ جتنی دفعہ آیتیں آئیں گی تو ظاہر ہے اتنی دفعہ فرشتہ بھی آئے گا نا آیتیں دینے کے لیے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو تشریف لائے وہ سب سے زیادہ ہے، یعنی کسی نبی پر اتنی دفعہ فرشتہ نہیں آیا جتنی دفعہ حضور کی خدمت میں آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن کریم کی جو آیات ہیں 6236 آیتیں ہیں، اور عموماً میں نے عرض کیا 5 اتری ہیں، تو ہر دفعہ فرشتے کا آنا ضروری تھا۔ تو اس لیے روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشکات الانوار کے حوالے سے لکھا ہے کہ جتنے دیگر انبیاء حضور علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں 1,24,000 کم و بیش، ان سب پر حضرت جبریل علیہ السلام 3,000 دفعہ تشریف لائے۔ تمام انبیاء ملا کر جو 1,24,000 تھے کم و بیش، کیونکہ تمام صاحب کتاب نہیں تھے، تو سب پر 3,000 دفعہ، لیکن اکیلے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل 27,000 دفعہ تشریف لائے۔ تو آپ اندازہ کریں 30 سالوں میں 27,000 کو اگر آپ تقسیم کریں تو ایک دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی ایک انفرادیت ہے، آپ کی عظمت ہے کہ کسی نبی کو اتنا اللہ تعالیٰ نے نہیں نوازا، نہ وحی سے نوازا، نہ جبریل کی زیارتوں و ملاقاتوں سے نوازا ہے۔ تو یہ صبح و شام کا گویا آقا کریم علیہ السلام کا ربط اور تعلق ہے آسمان سے، جبریل سے تعلق کا مطلب آسمان والے رب سے تعلق ہے۔ تو یہ آپ کی انفرادیت اسی تنزیل کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور اس